آپ سب کو امپیکٹ ٹوڈے کے ایک اور نئے پروگرام میں خوش آمدید۔ ہم بہت زیادہ خوش ہیں کہ آپ آج ہمارے ساتھ شامل ہیں۔ ہم بہت زیادہ خوش ہیں جس پر آج ہم تعلیم دینے والے ہیں۔ میں صرف آپ کی حوصلہ افزائی کرنا چاہتی ہوں کہ اپنی بائبل اور نوٹ بک کو پکڑیں اور یقینی بنائیں کہ آپ نوٹس لکھیں، کیونکہ پھر آپ واپس جا کر نوٹس کو دیکھ سکتے ہیں اور آپ صحیفوں پر واپس دیکھ سکتے ہیں اور خدا کو موقع دیں کہ خدا کا کلام آپ کے اندر، آپ کی زندگی میں داخل ہو۔ میں آپ کی حوصلہ افزائی کرنا چاہتی ہوں کہ ہماری ویب سائٹ کو وزٹ کریں @impacttoday.tv پر، جہاں آپ تمام پروگراموں تک رسائی حاصل کر سکتے ہیں جو ہم نے اب تک بنائے۔ پچھلے پروگرام میں ہم نے پاک روح کے دل میں رہائش کے متعلق بات کی تھی، کس طرح سے پاک روح میں بپتسمہ اگلا تجربہ ہے اور نجات کی طرف کہ یسوع خدا کی طرف سے خدا کے لیے تحفہ تھا، لیکن پاک روح خدا کا تحفہ ہے کلیسیا کے لیے۔ اب اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اگر آپ کے پاس پاک روح نہیں ہے، اگر آپ نے مسیح کو قبول کر لیا ہے لیکن آپ نے پاک روح میں بپتسمہ نہیں لیا ہے، لیکن اس کا مطلب کیا ہے کہ جب کوئی مسیح کو اپنا مالک اور نجات دہندہ قبول کرتا ہے، پاک روح اور مسیح کا روح اندر آتا ہے اور یہ ان کی روح میں سے ایک حد ہے، لیکن خدا آپ کو بھرنا چاہتا ہے اتنا کہ آپ پاک روح میں بہہ جائیں، مکمل طور پر ڈوب جانا اور سے شدہ ہونا۔ اور حتیٰ کہ بہت سے لوگ پاک روح کو حاصل کرنے کے بعد اور غیر زبانوں میں بات کرتے ہیں، اور اس سب کے بعد یہ سب مذہبی تجربہ ہے، اور بس جیسا کہ اور خدا چاہتا ہے کہ آپ ایک زندہ رفاقت کی کاشت کریں پاک روح کے ساتھ۔ اور وہ چاہتا ہے کہ آپ زیادہ باخبر ہوں پاک روح کے دل میں موجودگی سے، کیونکہ وہ وہاں نہیں ہے، صرف آپ کے ساتھ سواری کرتا ہے اور روحانی سفر کرنے والا مسافر ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ آپ اس سے باخبر ہوں، وہ آپ کی مدد کرنا چاہتا ہے، وہ آپ میں سب مضبوطی کو چاہتا ہے، وہ آپ کو بلند کرنا چاہتا ہے، آپ کے ایمان کو مضبوط کرنا چاہتا ہے اور خدا کے ساتھ آپ مضبوطی سے چل سکیں اور آپ کی زندگی کے ہر حصہ میں مدد کرنا چاہتا ہے۔ آمین۔ لہٰذا اس مقصد کا حقیقی پیغام یہاں کے اس کے دل میں رہائش اختیار کرنا آپ کے لیے مزید حقیقتی بن جائے۔ اور ایسا کیسے ہوتا ہے؟ اور کیسے ہوتا ہے؟ اس کے ساتھ وقت گزار کر اسے تسلیم کرنے سے، کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ بائبل کیا کہتی ہے۔ لہذا خدا کے کلام پر بنیاد رکھتے ہوئے آپ اس پر یقین رکھتے ہیں کہ اس حصے میں آپ اپنے اندر دیکھتے ہیں اور کہیں کہ اے پاک روح، میں چاہتا ہوں کہ تو میری مدد کرے اور تو یہاں پر موجود ہے۔ ہلیلویا۔ لہٰذا پہلا کرنتھیوں اس کا 6 باب اور 19ویں آیت غور کریں، یہ کیا کہتی ہے؟ کیا تم نہیں جانتے کہ تمہارا بدن روح القدس کا مقدس ہے جو تم میں بسا ہوا ہے اور تم کو خدا کی طرف سے ملا ہے؟ اور ہلیلویا، اس پر غور کریں۔ کیا تم نہیں جانتے کہ تمہارا بدن رہائش کی جگہ ہے اور گھر ہے پاک روح کا؟ پاک روح کا گھر ہے، پاک روح کا۔ وہ ٹھیک یہاں ہے اس وقت، اور جتنا زیادہ آپ اس کی موجودگی سے باخبر ہوتے ہیں، آپ اتنے ہی بہتر ہوتے جائیں گے۔ وہ آپ کی پاک زندگی گزارنے میں مدد کرے گا اور آپ کی رہنمائی کرے گا، وہ آپ کی سربراہی کرے گا۔ اگلی آیت کیا ہے؟ دوسرا کرنتھیوں اس کا 6واں باب اور 16 آیت کہتی ہے، اور خدا کے مقدس کو بتوں سے کیا مناسبت ہے، کیونکہ ہم زندہ خدا کا مقدس ہیں۔ چنانچہ خدا نے فرمایا کہ میں ان میں بسوں گا اور ان میں چلوں پھروں گا، اور میں ان کا خدا ہوں گا اور وہ میری امت ہوں گے۔ پرانے عہد کے تحت خدا صرف آ سکتا ہے خیمہ میں، جسمانی خیمہ جو وہ اس کے لیے تعمیر کرتے تھے، اور وہ اس خیمہ میں آ سکتا تھا، لیکن وہاں صرف چند لوگ ہی ہوتے تھے جو کہ خیمہ میں جا سکتے تھے خدا سے ملنے کے لیے۔ لہٰذا تب جب اس نے یہ کہا، وہ مستقبل کے بارے میں بات کر رہا تھا جس میں ہم اب رہ رہے ہیں، وہ ہمارے متعلق بات کر رہا تھا۔ اس نے کہا، میں بسوں گا اور ان میں چلوں پھروں گا، اور اب ہم اس کی ہیکل ہیں۔ جی، خدا ان کی تعریف ہو،
खुदावन की तारीफ हो। ये सहीफे सिर्फ मुझे कहने दें। मेरी ज़िंदगी में एक वक्त था जहां मैंने एहसास किया कि मुझे खुदा के लिए ज़्यादा बाखबर होने की ज़रूरत है जो मेरे अंदर रह रहा है। और मैं कुछ वक्त के लिए मैक्सिको में था, और मैक्सिको वो है, इसे आराम करने का वक्त कहते हैं, आराम करने का वक्त केलोला, और तब वो हर चीज़ बंद कर देते हैं। हाँ, कम से कम शायद 12 से 4 बजे हाँ, तक। कम से कम उन लोगों में जहाँ हम थे दोपहर से 4 बजे था, और मेरे लिए ये दिन के अहम तरीन औकात में से है। लेकिन चुनाचा ये बहुत गर्म हो जाता है और वो अपना काम जल्दी कर लेते हैं, और फिर उनके दोपहर के खाने का वक्त होता है और वो फिर सो जाते हैं वो। हाँ, बिल्कुल ऐसा ही है। और फिर 4 बजे तक और फिर वो उठते हैं और काम पर वापस जाते हैं, और बाकी सब इसी तरह से। लिहाजा मैंने उस वक्त को लिया, ज़्यादा वक्त को खुदा के साथ गुजारने के लिए, और मैंने इन आयात को लिया। पहला करंथियों उसका 6 बाब 19वीं आयत, दूसरा करंथियों उसका 6 बाब 16वीं आयत, और मैंने उनको खुद के लिए बोलना शुरू किया बार बार, और मैं ऐसे पीठ पर लेट गया, जागने की कोशिश करते हुए। ठीक मैं अपनी कमर के बल लेट गया, और मिसाल के तौर पर पहला करंथियों 6:19, मेरा बदन पाक रूह की हैकल है जो मुझ में है, जो मुझे खुदा की तरफ से मिला है, और मैं अपना नहीं हूँ। और मैंने इसे दोबारा बोला, मेरा बदन पाक रूह की हैकल है। और फिर मैं अगली आयत की तरफ गया, दूसरा करंथियों 6:16, खुदा ने कहा कि मैं उनमें बसा हूँ और उनके साथ चलता हूँ, मैं उनका खुदा होऊंगा और वो मेरी उम्मत होगी, मैं जिंदा खुदा का घर हूँ। खुदा ने कहा कि वो मुझ में बसा है और मेरे साथ चलता है, वो मेरा खुदा है, मैं उसका हूँ। और इसे बार बार कहें। दूसरी आयत पहला यूहन्ना उसकी 4 बाब की 4 आयत, क्योंकि जो तुम में है वो उससे बड़ा है जो दुनिया में आए। इसे दोबारा पढ़ते हैं, बार बार बोलें, इसके मुतालिक सोचें। मैं इससे लेने वाली मौजूदगी से बाखबर हो गया, मैं उसकी मौजूदगी से बाखबर हो गया। और फिर मैंने आगे पीछे चलना शुरू किया, गैर ज़बानों में दुआ करते हुए, अपने बाप से गैर ज़बानों में बात करते हुए, और मैं वापस मज़ीद गौर व फिक्र के लिए गया। बार बार आप जानते हैं क्या हुआ, मैं बहुत ज़्यादा बाखबर हो गया। और फिर अचानक एक दिन खुदा के पाक रूह ने मुझे दिखाया कुछ ऐसी चीज़ें जो कि आज कल हो रही हैं पूरी दुनिया में, अंजील की मुनादी करते हुए हैं। कुछ अच्छा वाक़या होता है मेरे दोस्तों, जब आप अंदर लेने वाली मौजूदगी से बाखबर हो जाते हैं। पाक रूह की एक आदमी ने इस तरह से कहा, जहन के अंदर खुदा बन जाओ। नहीं, आप खुदा नहीं हैं, आप खुदा नहीं हैं, आप खुदा नहीं है, खुदा आप में रहता है जब आप यीशु को अपना मालिक और नजात दहिंदा कबूल करते हैं और पाक रूह से भरते हैं। और आप जानते हैं कि जब आप बाखबर होते हैं पाक रूह की मौजूदगी से अपने अंदर, और आप उसे तस्लीम करने लगते हैं, और ठीक उसके बाद जो सहीफ़ा मेरे जहन में आता है वो ये है कि जब हम उसे तस्लीम करते हैं वो हमारी हदायत करता है। हाँ, ये बिल्कुल सच है। जैसा कि आप जानते हैं कि सिर्फ अच्छी चीज़ें आती हैं हालेलुया। और ये ज़्यादा उसे बाखबर जितना होने से ज़्यादा मिलती हम हैं। पाक रूह से बाखबर होते हैं, उसकी हमारे अंदर मौजूदगी से जितना ज़्यादा हम उसकी मौजूदगी को तस्लीम करते हैं, तो उतना ही ज़्यादा उसको मौका मिलता है खुद को जाहिर करने का। ये हमें लेकर आता है यूहन्ना 14वें बाब की 16वीं आयत। इसे सुने, ये यीशु है जो कि पाक रूह के आने के मुतल्लिक बात कर रहा है। याद रखें, ये यीशु ने सलीब पर जाने से पहले कहा, और ये उसने कहा, और उसने इस आयत 15 भी मैं पढ़ूंगा, और अगर तुम मुझसे मोहब्बत रखते हो तो मेरे हुक्मों पर अमल करोगे, और मैं बाप से दरख्वास्त करूंगा तो वो तुम्हें दूसरा मददगार भेजेगा कि अब तक तुम्हारे साथ रहे, यानी पाक रूह, हक, जिससे दुनिया हासिल नहीं कर सकती, क्योंकि ना उसे देखती है और ना जानती है। कि तुम उसे जानते हो क्योंकि वो तुम्हारे साथ रहता है और तुम्हारे अंदर होगा। ये दिलचस्प है। और वो
یہ بہت دلچسپ ہے. یہ یہاں لفظ مددگار استعمال کر رہا ہے. اگر آپ کچھ اور ترجمے پڑھ سکتے ہیں انگلش ترجمے تو وہ لفظ مبشر استعمال کرتے ہیں, دوسرے ترجمے لفظ وکیل استعمال کرتے ہیں, اور کچھ ترجمہ میں انگار لفظ استعمال کرتے ہیں, تسلی دینے والا استعمال کرتے ہیں, تسلی دینے والا. لیکن کون درست ہے؟ یہ وہی ہے. یہ سب اس کے لیے ہے, اور اس کی وجہ یہ ہے لاطینی لفظ, یہ الفاظ مددگار لاطینی ترجمے سے آ رہا ہے. پیراکلیٹوس, اور یہ بڑا لفظ ہے, یہ ایک مکمل بھرا لفظ ہے, پورا لفظ ہے, ایک انگلش کا لفظ, اور شاید ایک لفظ آپ کی زبان میں اردو پابندی یا جو کوئی بھی زبان ہے جو آپ بولتے ہیں یہ زیادہ بڑا نہیں ہے. اس کا ترجمہ کرنا اس کی گہرائی سے جو یہ مطلب رکھتا ہے, اور اسی وجہ سے یہ انگریزی ترجمہ انگار مختلف الفاظ نظر استعمال کرتے ہیں, لیکن لاطینی لفظ پیراکلیٹوس کا مطلب یہ ہے مددگار, تسلی دینے والا, مبشر, طاقت بخشنے والا, شفاعت کرنے والا, وکیل, وفا نبھانے والا. یہ تمام 7 آیتیں مجھے انہیں دوبارہ کہنے دیں. لاطینی لفظ پیراکلیٹوس کا مطلب ہے مددگار, تسلی دینے والا, مبشر, طاقت بخشنے والا, شفاعت کرنے والا, وکیل, وفا نبھانے والا. یہ تمام, لہٰذا آئیں آیت کو دوبارہ پڑھتے ہیں ان تمام لفظ کا استعمال کرتے ہوئے. یسوع نے یہ کہا, اور میں باپ سے درخواست کروں گا تو وہ تمہیں دوسرا مددگار, تسلی دینے والا, مددگار, تسلی دینے والا, شفاعت کرنے والا, طاقت بخشنے والا, مبشر, وکیل, مبشر. مجھے یہ پسند آیا, وکیل. یہ ہمارے لیے واضح نہیں ہے یو ایس اے میں دوسرے ملکوں کی بجائے, کیونکہ ہم وکالت کا لفظ وکیل کے لیے استعمال کرتے ہیں, لیکن ہم کبھی باہر کا سفر نہیں کرتے. وہ دراصل اپنے وکالت کرنے والوں کو وکیل کہتے ہیں. میں نے ایک وکیل ہائر کیا ہے کہ مجھے اس مسئلے سے باہر نکال لیں کچھ بھی, لہٰذا یسوع ہمارا وکیل ہے. وہ ہمارے ساتھ کھڑا ہوتا ہے ہمارا فیصلہ کرنے کے لیے, اور پاک روح ہمارے لیے ایسا ہی کرتی ہے اندر کی طرف سے. آمین. خداوند کی تعریف ہو. وہ ایک مددگار ہے یسوع کی طرح. وہ یسوع جو ان شاگردوں کے لیے تھا, اور یہ آپ اور میں ہیں. پاک روح ہے, یہ پاک روح ہے, یسوع کی جگہ لے لی ہے. یہاں زمین پر خدا باپ کے دائیں ہاتھ بیٹھا ہوا ہے, موت سے جی اٹھا, اور پھر اس نے پاک روح کو بھیجا, اور بننے کے لیے جو وہ تھا ان شاگردوں کے لیے, آپ کے اور میرے لیے, ہمارے اندر رہتے ہوئے. ہاللویا, آمین. لہذا ہر چیز کو سنیں. یسوع یوحنا کی کتاب میں بات کرتا ہے ٹھیک صلیب پر جانے سے پہلے, اور موت سے جی اٹھتا ہے. وہ پاک روح کے آنے کی بات کرتا ہے, اور اس نے پاک روح کے متعلق مختلف چیزیں بیان کی ہیں. آپ کے ساتھ ہو اور میرے ساتھ ہو, جو آپ کے لیے کرتا ہے وہ میرے لیے کرتا ہے. سب کچھ آپ کے اندر سے آتا ہے. ہاللویا. یوحنا 14 باب اس کی 26 آیت, یہ ہمیں 2 چیزوں کے بارے میں بتاتی ہے. لیکن مددگار یعنی روح القدس جسے باپ میرے نام سے بھیجے گا, وہی تمہیں سب باتیں سکھائے گا. یہ پہلی بات ہے, وہ ہمیں تمام باتیں سکھائے گا, اور جو کچھ میں نے تم سے کہا ہے وہ تمہیں یاد دلائے گا. ہاللویا. لہٰذا وہ ہمیں تمام چیزیں سکھائے گا, اور وہ ہمیں بتائے گا, تمام چیزوں کو یاد دلاتا ہے جو یسوع نے بتائیں اور جو آپ نے کلام میں پڑھی. لہٰذا اس کو مت سنیں اور مت کہیں کہ مجھے کسی دوسرے نے سکھانے کی ضرورت کی ہے, مجھے صرف پاک روح کی ضرورت ہے. دراصل یسوع نے کلیسیا کے استادوں سے کہا تھا, افسیوں اس کا 4 باب اور 11ویں آیت میں, جب اسے زمین پر بھیجا گیا, اور اسی نے بعض کو چرواہا اور بعض کو رسول اور بعض کو نبی اور بعض کو مبشر اور بعض کو چرواہا اور استاد بنا کر بھیجا, بالکل ویسے ہی جیسے اس وقت میں آپ کو سکھاتا ہے. بہرحال میں آپ کے لیے کوئی بھی بھلائی کرتا ہوں, یا وکٹوریا آپ کو سکھا رہی ہے, یا آپ کے پادری آپ کو سکھا رہے ہیں, کوئی بھی چیز جو کلام سے ہے تو پاک روح اسے لیتا ہے. ہاں یہ ٹھیک ہے, وہ تمہاری روح سے گواہ ہے, وہ اسے آپ کے لیے کھول دیتا ہے. دیکھیں, یہ صرف دماغ میں ہی نہیں ہے, وہ اسے آپ کے دل میں بھی عطا کرتا ہے. آمین.
لہٰذا سب سے پہلے وہ آپ کو تمام چیزیں سکھاتا ہے، نمبر 2 پھر وہ آپ کو تمام چیزوں کو یاد دلاتا ہے جو اس نے سکھائیں یسوع مسیح نے۔ اور پھر یوحنا اس کا 15 باب اور اس کی 26 آیت کہتی ہے، لیکن جب وہ مددگار آئے گا جس کو میں تمہارے پاس باپ کی طرف سے بھیجوں گا، یعنی روح حق جو باپ سے صادر ہوتا ہے، تو وہ میری گواہی دے گا۔ ہاللیلویہ۔ روح حق کا بھی ترجمہ کیا جا سکتا ہے۔ جی ہاں، روح حق کی روح حقیقت۔ کی حقیقت، وہ خدا کی چیزوں کو بناتا ہے حقیقی۔ جی، جیسا کہ شاید آپ نے اس کا مشاہدہ نہ کیا ہو، یہ شاید آپ ایمان میں نئے ہوں، اور یا شاید آپ ایمان میں تھوڑے عرصے کے لیے ہوں۔ کوئی بھی جو مسیحت میں کتنے بھی عرصہ کے لیے ہو، وہ دوسرے لوگوں کو بیج دیں گے جن کا خدا کے ساتھ بہت اہم رشتہ دکھائی دے گا۔ دوسرے الفاظ، خدا کی چیزیں ان کے لیے زیادہ حقیقی ہیں دوسرے لوگوں کی نسبت۔ ان کے تجربے گہرے ہیں، ان کے تجربے زیادہ بھرپور ہیں۔ آپ جانتے ہیں انہوں نے خدا سے تعلق کی کاشت کی ہے پاک روح کے ساتھ۔ کیونکہ پاک روح حقیقت کا روح ہے۔ جتنا زیادہ آپ اور جتنا زیادہ میں اور جتنا زیادہ وکٹوریا اور جتنا زیادہ ہم حقیقت کو تسلیم کرتے ہیں، پاک روح کی ہمارے اندر موجودگی کی سچائی کی روح ہے، حقیقت کی روح ہے، اتنا ہی خدا ہمارے لیے حقیقی بن جائے گا۔ اور غور کریں وہ کیا کرتا ہے، وہ یسوع کی گواہی دیتا ہے۔ کیا آپ یسوع کو اچھی طرح جاننا چاہتے ہیں؟ تو آپ پاک روح کو اپنے اندر جاننا شروع کریں، اس کو محسوس کرنا شروع کریں کہ وہ آپ کے اندر رہتا ہے، اس کی موجودگی کا احساس کریں بطور استاد، اس کو ایک استاد کی طرح تسلیم کریں۔ جب آپ اپنی بائبل پڑھتے ہیں، پاک روح سے پوچھیں، پاک روح سے اسے میرے لیے مزید حقیقت بنا دے، مجھے یسوع دکھا، یسوع کی شہادت دے۔ اور نہ صرف پاک روح آپ کو یسوع کی گواہی دے، آپ کو روح میں وہ آپ کے ذریعے یسوع کی گواہی دے گا۔ آپ کی زندگی، آپ کا کلام، آپ کے ارد گرد رہنے والوں کے لیے یسوع کے حقیقی ہونے کا سبب بنے گا۔ آمین۔ اور پھر آپ پاک روح آپ کی رہنمائی کرے گا کہ آپ دوسروں کی رہنمائی کریں یسوع مسیح تک لانے کے لیے، تاکہ وہ بھی نجات کا تجربہ حاصل کریں۔ آمین۔ آمین۔ یوحنا 16:13، لیکن جب روح حق آئے گا تو تم کو سچائی کی راہ دکھائے گا۔ میں کہنا پسند کروں گی کہ جب وہ حقیقت کا روح آئے گا، وہ آپ کی تمام حقیقت میں مدد کرے گا۔ آمین۔ ویسے ہی جیسے ہم شیئر کر رہے ہیں، روح القدس فدیہ کی حقیقتوں کا سبب بنے گا اور خدا کے کلام کی سچائی کا، خدا کے کلام کی سچائی کا، روحانی چیزوں کی سچائیوں بالکل قدرتی چیزوں کی طرح آپ کے لیے حقیقی بن جائیں گی۔ وہ چیزیں جو ہم پچھلے چند ہفتوں سے سکھا رہے ہیں، بالکل آپ کے اپنے ہاتھ کی طرح حقیقت بن جائیں گی۔ آمین۔ بالکل ویسے ہی حقیقت بن سکتی ہے اس کرسی کی طرح جس پر آپ بیٹھے ہوئے ہیں۔ ہاللیلویہ۔ کیونکہ روحانی چیزیں زیادہ حقیقی ہیں قدرتی چیزوں کی نسبت۔ کیونکہ قدرتی ماحول تخلیق کیا گیا تھا روحانیت سے۔ بالکل صحیح۔ خدا روح ہے اور وہ تمام چیزوں کا خالق ہے، لہذا خدا کا روح سچائی کا روح ہے اور حقیقت کا روح ہے۔ اور میرے دوستو، جتنا زیادہ آپ پاک روح سے بھریں گے، اتنا زیادہ ہی یسوع آپ کے لیے حقیقی ہوگا، جتنا زیادہ خدا کا کلام آپ کے لیے حقیقی ہوگا۔ جب میں غیر زبانوں میں دعا کرنا شروع کرتا ہوں، جب میں نے اپنی زندگی کے ہر دن غیر زبانوں میں دعا کرنا شروع کی، نیا عہد نامہ میرے لیے حقیقت بن گیا۔ جتنا زیادہ میں خدا کے ساتھ چلتا ہوں اور جتنا زیادہ میں اس کے ساتھ مسلسل چلتا ہوں، اور میرے دوستو یہ تمام چیزیں حقیقت ہیں، یہ کوئی فلسفی نہیں ہے، یہ حقیقت ہے۔ آپ طاقت اور قوت میں چل سکتے ہیں، آپ اس کی صرف ہدایت حاصل کر سکتے ہیں جو آپ کے اندر رہتا ہے، اور اس سے پاک روح کہتے ہیں۔ آمین۔ میں آپ کی حوصلہ افزائی کرنا چاہتا ہوں کہ اسی وقت میرے ساتھ اسے پڑھیں، ایک چھوٹی سی دعا کو میرے ساتھ پڑھیں، اپنے دل میں
اسے پڑھیں۔ اے آسمانی باپ، اے آسمانی باپ، مجھے بچانے کے لیے مجھے بچانے کے لیے میں اپنے گناہوں سے مر رہا ہوں، میں اپنے گناہوں سے لیکن مر میں رہی ہوں، یقین رکھتا ہوں لیکن کہ میں یقین یسوع رکھتی تیرا ہوں کہ بیٹا یسوع ہے، تیرا بیٹا ہے، وہ میرے لیے مرا، وہ میرے لیے مرا صلیب پر صلیب پر میرے گناہوں کے لیے، میرے گناہوں کے لیے، اور تو نے اسے اٹھا دیا، اور تو نے اسے اٹھا دیا، اور تو نے اسے نئی زندگی دی، اور تو نے اسے نئی میرے زندگی دی، جواز کی وجہ سے میرے جواز کی اس وجہ نے سے اپنا خون بہایا اس نے اپنا تاکہ خون میرے بہایا گناہ دھل جائیں۔ تاکہ میرے میں گناہ دھل یقین جائیں۔ رکھتا ہوں میں یقین لیکن رکھتی وہ ہوں جی اٹھا، کہ وہ جی اٹھا۔ میں اعلان کرتا ہوں میں اعلان یسوع کرتی ہوں یسوع میرا مالک ہے، میرا مالک ہے، وہ میرا نجات دہندہ ہے۔ وہ میرا نجات اے دہندہ پیارے ہے۔ یسوع، اے پیارے میرے یسوع، دل میں آ، میرے دل میں آ، اپنی پاک روح کو میرے اندر بھیج، اپنی پاک روح کو مجھے میرے اندر دھو بھیج، ڈال، مجھے دھو ڈال، میرے گناہوں کو صاف فرما۔ میرے گناہوں میں کو صاف آج کر۔ تیرا انتخاب کرتا ہوں میں اور آج میں تیرا تیرا انتخاب شکر ادا کرتی ہوں اور کرتا میں ہوں، تیرا شکر ادا تیرا شکر کرتی ہوں، کرتا ہوں تیرا شکر کرتی وعدے ہوں کے مطابق، وعدے کے مطابق، اور اب میں اور بچایا اب میں گیا بچائی گئی ہوں، اور ہوں، اب میں صاف ہوں، اور اب میں میرے صاف ہوں، گناہ دھل گئے ہیں، میرے گناہ دھل گئے ہیں، میں اب بالکل صاف ہوں، میں اب بالکل صاف خداوند ہوں، کے نام سے خداوند کے نام میں تیرا شکر ہو تیرا شکر ہو مجھے بچانے کے لیے، مجھے بچانے کے لیے، آمین، ہاللویا۔ میرے دوستو، اگر آپ نے یہ دعا کی ہے، میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ آپ کے گناہ معاف کر دیے گئے ہیں۔ میں آپ کو حوصلہ افزائی کرنا چاہتا ہوں کہ اپنی اسکرین پر نظر آنے والے نمبرز پر کال کریں اور کسی کو بتائیں کہ آپ نے اس وقت کیا کیا ہے، آپ نے یسوع کو اپنا مالک اور نجات دہندہ بنانے کا فیصلہ کیا ہے۔ ہماری ویب سائٹ وزٹ کریں @impacttoday.tv اور ان سچائیوں میں مسلسل آگے بڑھیں۔ آمین۔ اگلے ہفتے تک کے لیے ان سچائیوں پر غور کریں، تیار رہیں، دعا کریں اور پاک روح کے ساتھ رفاقت کو بنائیں۔ آمین۔ یسوع کے نام آپ کو میں، اگلے ہفتے آمین۔ دوبارہ ملیں گے۔ خدا حافظ۔